الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا جليلنا ودليلنا أنورنا وأتقانا وأخشانا وأدلانا حبيبنا سيدنا مكينا ومدنينا مبسوطنا ومطلوبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ وبفضل اللہ. اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ، قرآن اور سنت کے مطابق اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 30واں پارہ، سورت کا نام سورت المطففین. ابتدا میں سے کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ایک خاص قسم کا مضمون بیان کیا ہے. اس مضمون کا خلاصہ 2 لفظوں کے اندر کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر یہاں پر گویا کہ اللہ کریم نے معاملات کا تذکرہ کیا. ان لوگوں کی رد اللہ نے کر دی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین نام صرف عبادت کا ہے، بلکہ اللہ نے یہاں قرآن کے اندر قرآن نازل کر کے بتا دیا بھائی دین نام صرف عبادت کا نہیں بلکہ دین معاملات کا بھی نام ہے. جس طریقے پر عبادات کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے، عبادت کو پورا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے پر معاملات کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. عبادت انسان اللہ کی کرتا ہے. اگر عبادت کے اندر کمی بیشی ہو جائے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں. ہو سکتا ہے وہ چاہے سزا دے کر معاف کرے، بغیر سزا کے معاف کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن معاملات ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ آ جاتا ہے، اور جس وقت تک انسان سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر جس وقت گئے، مدینہ کے اندر ایک بیماری تھی کہ اگر کسی سے چیز لیتے وزن کے حساب سے ہوتی تو پورا وزن کر کے لیتے،
اور ناپ کے حساب سے ہوتی تو پوری پوری ناپ کر لیتے، لیکن جس وقت دینے کی باری آتی اس وقت موت پڑ جاتی تھی، اس وقت پھر ڈنڈی مارتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا بھائی یہ غلطیاں مدینہ والوں کے اندر ہیں، تو اللہ کریم نے یہ سورت نازل کی، یہ آیات نازل کی، اس وقت سے لے کر آج دل تک مدینہ منورہ ناپ تول کے اندر مشہور ہے کہ کہیں بھی کام گڑبڑ ہو جائے لیکن مدینے کے اندر ناپ تول کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ یہ ظلم والا معاملہ مدینے کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور یہ صرف ناپ تول کر اس کے اندر کمیاں کرنا یہاں تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر بہت وسیع اور بہت بڑا ہے۔ اب آؤ سنو اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، خسارے کے اندر ہے، ہلاکت ہے ان بندوں کے لیے۔ اللہ کون سے بندے؟ اللہ فرماتے ہیں للمطففین، ناپ تول کے اندر کمیاں کرنے والے جو بندے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ناپ تول کے اندر کمیاں کرنے والے بندے جو ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حالانکہ میرا عزیز اب کمی تو عدد کے اندر بھی کی جا سکتی ہے اور طریقوں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، صرف وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ عام طریقے پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ ناپ تول کے اندر کوئی چیز ماپنی ہو، ناپنی ہو، اس کے اندر کمی کی جائے، یا وزن کے اندر کمی کی جائے، یہ حقدار کو پورا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ مقصد اور مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو حقدار کو پورا پورا حق ادا نہیں کرتا۔ اب چاہے وزن کے طریقے پر ہو، کوئی بندہ جو ہے وزن کے اندر کمیاں کرے، اب چاہے وہ بندہ ناپ کے اندر کمیاں کرے، چاہے وہ بندہ عدد کے اندر کمیاں کرے، جس طریقے پر بھی کمی کرے گا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہے ایسے بندوں کی۔ اب اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اللہ کے پاک پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ناپ تول کے اندر کمی کی جائے، جس قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی عادت پڑ جائے، اللہ ان قوم والوں پر جو ہے قحط مسلط کر دیتے ہیں۔ ناپ تول کے اندر کمی
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندوں پر اللہ قحط مسلط کر دیتے ہیں، اللہ فقر و فاقہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اب علماء نے قحط کی تفسیر کی ہے، فقر و فاقہ کی تفسیر کی ہے، تفصیل کے ساتھ مفسرین اس بات کو واضح کیا ہے کہ قحط صرف یہ نہیں کہ بارش بند ہو جائے، یہ صرف قحط نہیں بلکہ فصل تیار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے، فرمایا یہ بھی قحط ہے۔ اور اس سے آگے جا کر مفسرین فرماتے ہیں قحط اور فقر و فاقہ کی تفسیر کے اندر میرا عزیز قحط صرف یہ نہیں کہ بارشیں نہ ہو، غلہ نہ ہو، بلکہ علماء فرماتے ہیں غلہ بھی ہو، اناج بھی ہو، اللہ ایسی بیماریاں لے کر دے گا کہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کھانا سامنے پڑا ہوگا، ہر چیز پڑی ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے جو مار آ گئے اگر کھائے گا تو بیماریاں بڑھ جائیں گی، کھائے گا تو بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ صرف یہ نہیں کہ اناج نہ ہو، فصل نہ ہو، بلکہ علماء فرماتے ہیں ہر چیز سامنے موجود ہو، ہر چیز دسترخوان پر پڑی ہو، لیکن اللہ کھانے کی ہمت نہیں دیں گے، یہ بھی میرا عزیز قحط کے اندر شامل ہے، فقر و فاقے کے اندر شامل ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں، آصف علی زرداری، اس کے بارے میں ایک ساتھی نے بات سنائی، کتنا بڑا مال ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں جانا ہوا، دعوت کی، ہر قسم کا کھانا موجود تھا، لیکن زرداری نے کوئی مختصر خاص اپنے لیے علیحدہ بنائے ہوا تھا۔ کہنے لگا حضرت میری یہی خوراک ہے۔ اب وہ خوراک میرے ذہن کے اندر نہیں، عام سی خوراک ہے، ہم میں سے بہت غریب جو ہوگا وہ بھی ویسی خوراک نہیں کھاتا ہوگا۔ اگر یہ گوشت، یہ روٹیاں، یہ پراٹھے، یہ فلاں چیز کھاؤں تو میری جان کو خطرہ ہے۔ اتنا کچھ لیا ہوا، اور یاد رکھو یہ ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، عوام کو لوٹنے والے، ملک کو کھانے والے، لوٹنے والے، ان سب کا حال یہی ہے۔ اللہ نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، اللہ نعمتیں کھانے کی توفیق عطا نہیں کرتے، فرمایا یہ بھی قحط کے اندر ہے، یہ بھی فقر و فاقہ کے اندر ہے۔ اس سے بڑھ کر میرا علی علماء فرماتے ہیں ایک چیز بھی ہو لیکن ختم ہو جائے، یہ بھی قحط کے اندر ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر علماء لکھتے ہیں چیز بھی ہے، موجود ہے، بلکہ بڑی کثیر تعداد کے اندر موجود ہے، لیکن خریدنے کی طاقت نہیں ہے، خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ گندم موجود ہے لیکن غریب بندہ خرید نہیں سکتا۔ آج اللہ کی نعمتیں موجود ہیں لیکن انسان خرید نہیں سکتا، کوئی نہیں خرید سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے قرآن کی نافرمانی جو کی ہے، اللہ کے پیغمبر جو فرما کر میں چلے گئے کہ ناب تول کے اندر کمیاں کرنے والا بندہ اللہ قحط مسلط کر دیتے ہیں، اللہ فقر و فاقے کے اندر مسلط کر دیتے ہیں۔ چیزیں موجود ہوگی، گھی بھی موجود ہوگا، آٹا بھی موجود ہوگا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ خرید سکے۔ آج وہی حال ہے میرا جی، وہی چیزیں ہیں، سب کچھ موجود ہے لیکن اتنی طاقت نہیں ہے خرید سکے۔
اور تو اور بجلی کے بلوں کا انسان حساب لگا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. یہی التجا، یہی تمنا، یہی آرزو ہے. قرآن اور میرے نبی کی سنت کی مخالفت جہاں پر کی جائے، قرآن کی مخالفت کی جائے، میرے نبی کی سنت کو توڑا جائے، میرے نبی کی سنت کا لحاظ نہ رکھا جائے، پھر اللہ کو ہی چیزیں مسلط کرتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اب ہم کہہ تو نہیں، لوگوں سے سنا ہے کہ انگلینڈ والے جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انصاف تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون تھے، وہ قانون انہوں نے اپنے ملک کے اندر بنائے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار ہے. ہم نے شریعت کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، نبی کی سنت کو چھوڑا، اسی وجہ سے جگہ جگہ مار کھا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ناب تول کے اندر کمیاں کرنے والی قوم جو ہے، ناب تول کے اندر کمی کرنے والا بندہ جو ہے، اللہ کریم اوقات کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. چلتے چلتے آگے مفسرین لکھتے ہیں اوقات کی تفسیر کے اندر، فرمایا اوقات صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا نہ ہو، اوقات صرف یہ نہیں ہے کہ موجود ہو ملنا رہا اتنی طاقت نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ انسان کا کاروبار، انسان اپنے معاملات کے اندر، انسان اپنے کام کے اندر، کاروبار کے اندر دوسروں کو محتاج ہو جائے. یہی حال ہے. دکان بند ہے، کیا کریں فلاں مسئلہ ہے، مالک دکان والا یہ کہہ دیتا ہے سودا نہیں مل رہا، کیا کریں، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے. ارے میرا عزیز، فلاں فلاں مجبوری نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن جو اعلان کر رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. صرف ناپ تول نہیں، بلکہ ہر معاملے کے اندر مظلوم کے ساتھ کی جانے والی زیادتی مراد ہے. حقدار تک حق نہ پہنچنا، اپنے کام کے اندر کوتاہیاں کرنا، اپنا کام پورا نہ کرنا، اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کرنا، یہ بھی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اللہ اکبر. ایک اور بات ذہن کے اندر آگئی، واہ قربان دے اللہ تیری توحید پر. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. جو حقدار تک حق نہیں پہنچاتے، اللہ ان کے لیے ہلاکت کا اعلان کر رہے ہیں. حقدار تک حق نہ پہنچانا یہ ظلم ہے، اور اللہ کریم کا قرآن ایک مقام پر اعلان کرتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک جو ہے بڑا عظیم گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اب ظلم کیوں کا توجہ کرنا، اب توحید والا معاملہ جو ہے، عبادت والا معاملہ جو ہے، عبادات جو ہے، سورو پکار جو ہے، نظر و نیاز کے لائق ایک اکیلی اللہ کی ذات تھی. اس ظالم نے ایک اکیلے اللہ کا حق چھوڑ کر اللہ کا
حق نہیں دیا بلکہ اللہ کا حق بندوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، اور حقدار تک حق اللہ کو جانا یہ ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین فرماتے ہیں ویل للمطففین، حقدار تک حق نہ پہنچانا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ ناپ تول کرنے والوں کے لیے بھی کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت، اور شرک کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون، کون سے بندے، کون سی قوم ہے جو ناپ تول کے اندر کمیاں کرتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا اقتالوا، جس وقت کیل کر کے لیتے ہیں، وزن کر کے لے، یا تعداد کے اندر گنتی کر کے لے، یا مزدور سے مزدوری لے، اپنا کام لے، اللہ فرماتے ہیں علی الناس یستوفون، اس وقت کوئی کمیاں نہیں کرتے ہیں، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جس وقت وزن کر کے دیتے ہیں، کیل کر کے دیتے ہیں، ناپ کر کے دیتے ہیں، گنتی کر کے دیتے ہیں، مزدور کو مزدوری دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم یخسرون، پھر خود لیا، پورا پورا لیا، لیکن دینے کا نمبر آیا، اللہ فرماتے ہیں یخسرون، یہ بندے خسارہ کر کے دینے والے، کام کر کے دینے والے بندے جو اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، ایسے بندوں کے لیے ہلاکت ہے، ناپ تول کے اندر کمیاں کرنے والے، مزدور کو پوری مزدوری نہ دینے والے، اپنی ڈیوٹی کو پورا پورا ادا نہ کرنے والے بندے جو ہیں، اپنے کام کو پورا ادا کرنے والے اپنا بندے جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین۔ آج یہ بیماریاں جو مفسرین نے لکھا ہے، ہلاکت کے اندر، فقر و فاقہ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ہر چیز پائی جاتی ہے، کیوں پائی جاتی ہے؟ آج دکاندار کے پاس جاؤ، وزن کر کے لو، وزن پورا نہیں نکلے گا، ناپ کر لو، ناپ کر لو، پورا نہیں نکلے گا، تعداد کے لحاظ سے کوئی نوکری کرنے والا اپنا کام جو ہے پورا جو ہے ادا نہیں کر رہا، ہر معاملے کے اندر میرا عزیز کمیاں ہو رہی ہیں، ہر معاملے کے اندر نقصان ہو رہا ہے۔ اب دکاندار وزن کم کرتا ہے لیکن بدلے کے اندر پیسے پورے لیتا ہے، پیسوں کے اندر کمی برداشت نہیں کرتا۔ علی الناس یستوفون، لیتا ہے تو پورا پورا، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اس بیچارے کے دیتا ہے تو کم دیتا ہے۔ اللہ، اور کئی مزدور بھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، سارا سارا دن مزدوریاں کر کے مالکوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، بھائی کام کیا تھا مزدوری نہیں دے، کیا کریں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہا صرف یہ نہ سمجھنا کہ مال و دولت نہ ہو، فصل نہ ہو، بلکہ فرمایا مال بھی بڑا ہوگا، دولت بھی بہت زیادہ ہوگی، ملنے والی چیزیں بھی ہوگی، لیکن اللہ کھانے کی توفیق چھین لے گا، کھائے گا تو بیماریاں آتی ہیں، یار کیا کریں، فلاں چیز بھی نقصان دینے والی ہے، فلاں چیز بھی نقصان دینے والی ہے۔ مدارس کے اندر جاؤ نا تو پڑھنے والے طالب علم ہیں، یقین جانو کبھی کسی چیز سے پرہیز نہیں کیا، جو بھی آیا کھاتے رہتے ہیں۔
اب چھوٹی سی مکھی گر جائے نا، ہم اپنے بچوں کو وہ چائے وہ کھانا نہیں دیتے کہ مکھی گری ہے۔ مکھیاں کی میں کہتا ہوں مدارس کے اندر کھانے پینے کے اندر بڑی بڑی چیزیں گر جاتی ہیں، لیکن نکال کر پھینک دیتے ہیں، کھاتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی پرہیز نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ آج ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑا تو اللہ کی طرف سے تنگیاں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات یہ نہیں اندر آ رہی، اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کر، میرا بندہ میرے بندوں کے ساتھ زیادتی نہ کر، میرے بندوں کے معاملات، میرے بندوں کے حقوق جو ہیں ان کے اندر کمیاں نہ کر۔ اگر اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے ساتھ ظلم کرے گا، میرے بندوں کو ناپ کر دے گا، تول کر کے دے گا، چیزیں کم کر لے گا، اللہ فرماتے ہیں تو میرے بندوں کو کم کر کے دے گا، میں اللہ تیرے پیٹ کے اندر جانی ہی کم دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، پھر سکون کے ساتھ خود زندگی گزار کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کریم نے 12ویں پارے کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ سورت کا نام سورت ہود ہے۔ اللہ کریم نے اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اور انبیاء کا بھی تذکرہ کیا۔ لیکن انبیاء اگر اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے، چلتے چلتے پارہ میرا عزیز اس وقت 12ویں پارے کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، دوسرا دا شروع ہو رہا ہے۔ رکوع کی ابتدا سے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، میں اللہ نے شعیب علیہ السلام مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ مدین والے انسان تھے تو اللہ نے نبی بھی انسان بنا کر بھیجا، اللہ نے یوں نہیں کیا کہ تھے تو انسان، اللہ نے یوں نہیں کیا کہ نوریوں سے کوئی نبی بھیج دیتا، تھے تو انسان، اللہ نے یوں نہیں کیا کہ جنوں میں سے کوئی نبی بنا کر بھیج دیتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام آ کر اعلان کر رہے ہیں، ہر نبی آ کر اپنی قوم والوں کو دعوت دے رہا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم والوں اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں ما لکم من الہ غیری، ما لکم من الہ غیری، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کے اندر کمیاں نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے میرا دی، جہاں پر شرک کے اندر مبتلا ہے، وہاں پر ناپ تول کے اندر بھی کمی کرنے کے اندر بھی مبتلا ہے۔ اللہ کی پاک پیغمبر سب سے پہلے دعوت دے رہے یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم والوں، میرے خاندان والوں، میرے کنبے والوں، میرے قبیلے والوں، میری برادری والوں، اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔
پھر دوسری کمی جو ہے، دوسری چیز جو ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، لا تنقص المکیال والمیزان، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ناب تول کے اندر کمیاں بھی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، انی اراکم بخیر، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں یار تم تو مالدار ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے بڑی وافر مقدار کے اندر ہے، بڑا موجود ہے، لیکن پھر بھی تم ناب تول کے اندر کمیاں کر رہے ہیں۔ اب ناب تول کے اندر کمی سے منع کیا نا، پھر آگے ایک اور فرمایا، منع کیوں کرتا ہوں، کس وجہ سے منع کر رہا ہوں؟ ورنہ تو انسان دیکھے کہ ناب تول کے اندر کمی کر کے دے گا تو کیا ہوگا، لیکن اللہ کا قرآن، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِنِّي أَخَافُ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کی تقریر کو ریکارڈ کر کے، اپنے پیغمبر کے بیان کو ریکارڈ کر کے قرآن کے اندر محفوظ کر لیا، فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور تو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انی اخاف، مجھے ڈر کس بات کا ہے، علیکم عذابا، کہ عذاب نہ آ جائے، کون سا عذاب، یوم محیط، کھیلنے والا عذاب، اللہ کا احاطہ کیا ہوا عذاب، ڈر عذاب کا ہے، اللہ کا عذاب کہیں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، فرمایا لا تنقص المکیال والمیزان، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول کو پورا پورا ادا کرو، لیکن پھر آگے اعلان کیا، او میری قوم ہے، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ناپ تول کو پورا کرو، کمیاں نہ کرو۔ یہ بھی مطلب سمجھنا، گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں بوری کے اندر اوپر اچھا مال اور نیچے برا گندا مال، گھٹیا مال نہ ڈالنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی کے اندر آتے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گندم کا ڈھیر لگا ہو، آپ بھی لوگ منڈیوں کے اندر جاتے ہو نا، خیال کرنا، لینے کے لیے منڈی کے اندر کم جاتے ہو، بیچنے کے لیے جاتے ہو۔ اللہ اکبر، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ لے کر جاتے ہیں، دیکھا کہ اندر گندم جو ہے وہ گیلی ہے، پانی لگا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر پوچھے یار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر جی رات کو تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ کچھ گندم گیلی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگی یار یہ گیلی گندم جو ہے سے باہر نکال، گیلی گندم کو باہر نکال، اس گیلی گندم کو الگ بیچ اور خشک گندم کو الگ بیچ۔ کیوں؟ دھوکہ نہیں دینا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان چیز لیتے اوپر سے دیکھتے ہیں بڑی اچھی ہے یار، اور آ کر گھر کے اندر شاپر کھولتا ہے، بوری کھولتا ہے، اوپر تو کچھ ہوتے ہیں 2-3 دانے، لیکن نیچے سارا کچرا۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، اور یاد بھی رکھو ایسا کرنے والا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لاکھوں کروڑوں کے حساب کما لے گا، لیکن گھر کے اندر پریشانی ہے، گھر کے اندر تکلیف ہے، کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی خود بیمار،
کبھی اور گھر کی پریشانیاں، کبھی کیا، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں پر ظلم کرو گے نا تو جینا حرام کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے یا انصاف والا معاملہ کرو، پورا ناپ تول کر دو، گھٹیا چیز نہ دو، آلہ دکھاؤ تو آلہ ہی دو، گھٹیا دکھاؤ تو گھٹیا دو، یوں نہ ہو کہ آلہ دکھا کر مال جو ہے، پیسہ جو ہے آلہ کا وصول کر لو، دینے کا نمبر ہے تو گھٹیا مال لو۔ اللہ فرماتے ہیں نا ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ کیسے کہنے لگے قالوا یا شعیب، اب یہاں پر بھی سبق ہے، توجہ کرنا۔ فرمایا قالوا یا شعیب اصلاتک، اے شعیب علیہ السلام اصلاتک تأمرک، کیا تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں یہ اعلان کر؟ اللہ اکبر، جیسے آج کل کہا جاتا ہے یار نمازاں ویکھو تو کم ویکھو، داڑھی ویکھو تو کرتوت ویکھو۔ اور میرا عزیز نماز تو کوئی نہیں آکھنی نہیں یار فلانا کام کر یا نہ کر، داڑھی تو کچھ نہیں آکھنی فلانا کام کر یا نہ کر۔ اسی میرا عزیز کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا۔ او شعیب علیہ السلام، تجھے تیری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے معبودوں کی، اپنے باپ دادا کے مذہب پر نہ چلے، اور ہمارے معاملات کے اندر کیوں دخل کر رہے، ہمارے معاملات کے اندر کیوں دخل دے رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ما نشاء، یہ تو ہم جیسے چاہے معاملات کریں، اس کے اندر تیرا کوئی دخل نہیں ہے، تیرا کوئی کام نہیں ہے، ہماری مرضی ہم جو کریں، کم کر کے دیں یا کم تول کر کے دیں، کم ناپ کر کے دیں یا تعداد کے اندر کم کر کے دیں، تیرا کوئی قصور، تیرا کوئی اس کے اندر معاملات کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر یہی اعلان کرتے ہیں یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، او میری قوم والو، میرے خاندان والو، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرو، اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ کیوں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرو گے اللہ تمہارے اوپر بھی ظلم کرے گا۔ اللہ اکبر، نہ اللہ ظلم تو نہیں کرتے بلکہ اللہ ظلم کا بدلہ دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ آسان لفظوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کم کر کے نہ دو، میرے بندوں پر ظلم نہ کرو، میرے بندوں کی چیزوں کے اندر کمیاں نہ کرو، میرے بندوں پر تنگیاں نہ کرو۔ اگر میرے بندوں پر ظلم کرو گے، میرے بندوں کو کم چیزیں تول کر دو گے، میرے بندوں کے معاملات کے اندر تنگیاں کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے معاملات کے اندر تنگیاں کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہی چیز ہے یار، ہر معاشرے کے اندر، ہر چیز، ہر عہدے کے اندر کوئی بندہ بھی اپنا کام پورا نہیں کر رہا، اسی وجہ سے آج یہی حال۔ ہم خود ٹھیک ہوں گے باقی سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نظام بھی بدلا دیں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔